السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے سبق آموز واقعہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، مگر واقعہ سننے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ تو آئیے سنیے آج کا واقعہ۔ جن دنوں میرے منگیتر ایک ادارے میں ٹیکنیکل ڈپلومہ کر رہے تھے، ان کی ملاقات ایک نوجوان رشید سے ہوئی۔ وہ بھی ایف اے کے بعد یہاں ڈپلومے کے لیے 2 سالہ کورس کرنے آیا تھا۔ دونوں نے ایک ساتھ کورس مکمل کیا اور ڈپلومہ لینے کے بعد ملازمت کی کوشش کی۔ ساتھ ہی انہیں کراچی میں ایک مل میں ملازمت مل گئی۔ 1 سال ملازمت پوری کرنے کے بعد میرے منگیتر شمشاد نے چھٹی لی اور سرگودا آ گئے۔ میری ان سے شادی ہو گئی۔ چھٹی گزارنے کے بعد یہ مجھے ساتھ لے کر کراچی آ گئے۔ شمشاد نے جو مکان شادی سے قبل کراچی میں حاصل کیا وہ سائیڈ ایریا میں تھا۔ ان کو مل آنے جانے کی سہولت ہو گئی تھی۔ مکان 2 بیڈ روم اور ایک ہال پر مشتمل تھا، جس کو بطور ڈرائنگ روم استعمال کیا جا سکتا تھا۔ آگے صحن تھا۔ دیہاتی طرز کا بنا ہوا یہ مکان میرے خاوند کو اس لیے پسند آیا کہ ایک تو یہ قدرے کشادہ تھا، پھر اس میں مہمانوں کو ٹھہرانے کی گنجائش تھی۔ چونکہ گراؤنڈ فلور پر ہی بنا ہوا تھا، اس لیے مکان کی چھت بھی ہمارے ہی تصرف میں تھی۔ یہ مکان ہماری ضروریات سے زیادہ تھا، تاہم کھلی ہوا اور دھوپ گھر میں آتی جاتی تھی، اس وجہ سے انہوں نے تھوڑا سا کرایہ زیادہ ہونے کے باوجود بھی اسے لے لیا تھا۔ کرایہ کی مد میں کچھ پیسے سسر صاحب ہم کو بھیج دیا کرتے تھے۔ ہم نئے دلہا دلہن تھے، ایک پل بھی جدا رہنا قبول نہ تھا۔ میں یہاں آ کر خوش تھی، تاہم جب یہ مل جاتے تھے مجھ کو دن بھر کی تنہائی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ گھر کی صفائی ستھرائی اور دیگر گھریلو کاموں میں خود کو مصروف کر لیتی۔ آس پاس کوئی مکان اتنا قریب نہ تھا کہ کسی کے ہاں آنا جانا ہوتا۔ مکانات کچھ فاصلے پر بنے ہوئے تھے اور ہمارے گھر کے ارد گرد پلاٹ خالی تھے۔ یہ مکان دیگر آبادی سے کچھ کٹا ہوا لگتا تھا۔ دن کی تنہائی کو خوشی سے برداشت کر رہی تھی، چونکہ اپنے خاوند سے بہت محبت کرتی تھی۔ ان کی خدمت میں مسرت محسوس ہوتی تھی۔ ایک روز شمشاد گھر آئے تو بولے، میرے دوست رشید کی شادی ہو گئی ہے، بیوی کو ساتھ رکھنا چاہتا ہے، لیکن یہاں اس کے پاس رہائش کا بندوبست نہیں ہے۔ فی الحال اپنے ایک دفتر کے ساتھی کے پاس ٹھہرا ہوا ہے، جو ایک کمرے میں گزارا کرتا ہے۔ اگر تمہاری صلاح ہو تو میں اسے آدھا مکان رہائش کے لیے آفر کرا دوں۔ اس طرح کرایہ بھی آدھا آدھا کر لیں گے اور تم تنہائی سے بھی نجات پالو گی۔ میں نے بخوشی یہ بات مان لی۔ چاہتی تھی کہ کوئی اور فیملی ہمارے ساتھ رہے۔ بے شک ان دنوں کراچی امن کا گہوارہ تھا، تاہم ہر جگہ ہی خواہ امن بھی ہو، اکیلے گھر میں رہنے سے عورت کو ڈر تو لگتا ہی ہے۔ کچھ دنوں بعد رشید بھائی اپنے گاؤں چلے گئے اور بیوی کو لے کر آئے، جس کا نام سکینہ تھا۔ یہ نئی نویلی دلہن تھی، ہاتھوں میں سہاگ مہندی ابھی تک لگی تھی۔ بہت خوبصورت نوعمر لڑکی تھی، ہنسمکھ، ملنسار اور کام کاج میں پھرتیلی۔ میری اس کے ساتھ پہلے روز ہی بن گئی۔ صبح ہمارے مرد کام پر چلے جاتے اور سکینہ میرے پاس آ جاتی۔ ہم باتیں کرتے کرتے مل جل کر منٹوں میں کام کر لیا کرتے۔ میرا وقت بھی بہت اچھا گزر جاتا اور وہ بھی بہت خوش تھی کہ آدھا گھر رہنے کو مل گیا۔ صحن ایک ہی تھا، لیکن کمرہ اور ایک غسل خانہ ان کے تصرف میں تھا۔ کچن ہم دونوں مشترکہ استعمال کرتے تھے، ایک غسل خانہ صحن میں اور دوسرا چھت پر تھا۔ یوں 2 فیملیز کا بآسانی گزارا ہو رہا تھا۔ وہ اچھی عادات کی مالک تھی، سادہ فطرت تھی، میرا ادب کرتی تھی۔ مجھے اس نے کبھی شکایت کا موقع نہ دیا، بلکہ میرے کاموں میں میرا ہاتھ بھی بٹا دیا کرتی تھی۔ ہمارا رشتہ بہنوں کے جیسا بن گیا۔ اس پر ہمارے خاوند بھی خوش تھے۔ وہ تو عرصہ پہلے سے ہی دوست تھے، زمانہ طالب علمی سے ہی، اور اب ہم بھی سہیلیاں بن گئی تھیں۔ ایک فیملی کی مانند ہو گئے تھے۔ پردیس میں جو تنہائی کا احساس ہوتا ہے وہ جاتا رہا۔ سیر کو بھی جاتے تو اکٹھے جاتے، ورنہ مزہ نہ آتا۔ کراچی آئے 3 ماہ گزر گئے تھے۔ سکینہ کو احساس ہو گیا کہ وہ امید سے ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ کچھ کھانے کو جی نہیں چاہتا اور کام کرنے سے چکر آتے ہیں۔ میں اسے قریبی کلینک لے گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ امید سے ہیں، کچھ طاقت کی دوائیاں بھی لکھ دی۔ یہ خوشخبری سن کر رشید بھائی بہت خوش ہوئے۔ 4 ماہ اور گزر گئے۔ ایک دن انہوں نے چھٹی لی اور بیوی کو گاؤں اس کی والدہ کے پاس چھوڑنے چلے گئے، کیونکہ زچگی کے دن قریب تھے۔ اب سکینہ کو خصوصی دیکھ بھال کی ضرورت تھی۔ دن گزرتے دیر نہیں لگتی، اور وہ دن بھی آ گیا جب سکینہ کے گھر والوں کی طرف سے رشید کو ایک ننھی بچی کی پیدائش کی نوید ملی۔ وہ بہت خوش ہوئے اور فوراً چھٹی کی درخواست دے کر تیاری باندھ لی۔ گاؤں میں 3 دن رہ کر یہ واپس آ گئے،
کیونکہ سکینہ ابھی ساتھ آنے کی حالت میں نہیں تھی۔ مجھے بتایا کہ میری بچی بہت پیاری ہے، ننھی منی سی پری ہے، 1 ماہ گزر جائے تو بیوی اور بچی کو لے آؤں گا۔ اب اس شخص کا دل بیوی اور بچی کے بغیر نہیں لگتا تھا، جلد از جلد ان کو لانا چاہتا تھا۔ میں شام کو کھانا بناتی، جب دونوں آفس سے لوٹتے میرے شوہر ان کو بھی ساتھ کھانے پر بٹھا لیتے، ناشتہ بھی ساتھ ہی کر کے جاتے تھے۔ مگر اپنے گھر کا سکھ جس مرد نے ایک بار دیکھ لیا ہو تو بیوی کے بغیر پھر اس کا دل نہیں لگتا۔ ایک دن ان کے سالے کا خط آیا کہ آ کر اپنی بیوی اور بچی کو لے جاؤ۔ رشید نے چھٹی لی اور گاؤں چلا گیا۔ اتفاق کہ وہاں پنچایت کسی جھگڑے کا فیصلہ کرنے کو بیٹھی تو جھگڑے میں رشید کے بڑے سالے کو بھی ملوث کیا گیا۔ ساس نے رشید بھائی سے کہا کہ جا کر پنچایت میں دیکھو کہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ وہاں گیا تو کچھ لوگ اس کے سالے رب نواز کو جھگڑے کا سرغنہ قرار دے رہے تھے کہ اسی شخص کے اکسانے پر فساد بڑھا اور ہاتھا پائی میں فریقین زخمی ہو گئے۔ اگر یہ وہاں نہ ہوتا تو امن پسند ان میں صلح صفائی کرانے میں کامیاب ہو جاتے۔ جب دیگر لوگوں نے بھی گواہی دی کہ رب نواز فساد کو ہوا دینے کا ذمہ دار ہے تو پنچایت کے سردار نے رشید کو مخاطب کر کے کہا کہ بھائی تم تو پڑھے لکھے آدمی ہو، تم ہی بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ رشید کافی لوگوں کے دلائل اور گواہی سن کر اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ اس کے سالے کا بھی قصور ہے۔ اس نے کہا کہ میری تو یہ صلاح ہے کہ رب نواز بھائی متاثرین سے معافی مانگ لیں، مجھے یقین ہے وہ ان کو معاف کر دیں گے۔ اگر وہ معافی قبول نہ کریں تو پھر بے شک آپ لوگ جو بھی فیصلہ کریں۔ اس وقت رشید کے سالے کو بہنوئی کی یہ بات بہت بری لگی اور اس نے یہی جانا کہ رشید نے صاف گوئی سے کام لے کر اس کی کھلم کھلا مخالفت کی ہے۔ بیوی کے بڑے بھائی نے بغض دل میں پال لیا۔ رشید بیوی کے میکے اس کو لینے گیا تو کسی نے اسے منہ نہ لگایا۔ بیوی نے بھی کہا کہ بڑے بھائی اجازت دیں گے تو ہی آپ کے ساتھ جا سکتی ہوں، ورنہ نہیں۔ یہ اپنا سا منہ لے کر آ گئے۔ چند دن کی چھٹیاں تھیں۔ رشید کی پریشانی قابل دید تھی، اسے واپس بھی جانا تھا۔ وہ تو خاص طور پر آیا ہی گاؤں اپنی بیوی اور بچی کو لینے تھا۔ اسی سوچ میں اپنی والدہ کے گھر متفکر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور سکینہ اندر آ گئی۔ شوہر اور ساس خوش ہو گئے کہ وہ سمجھے بڑا بھائی آنے نہیں دے رہا تھا تو وہ خود ہی آ گئی۔ ابھی کوئی بات کرنا چاہی ہی تھی کہ انہوں نے کہا میرے بڑے بھائی سے معافی مانگو ورنہ یہ لو اپنی بچی خود سنبھالو۔ یہ کہہ کر بچی کو چارپائی پر ڈال کر واپس چلی گئی۔ رشید کی چھٹی ختم ہونے والی تھی۔ 1-2 دن میں یہ معاملہ نہ سلجھ سکا تو وہ کراچی آ گیا اور بچی کو دادی نے اپنی گود میں بھر لیا۔ اس کے بعد وہ کئی بار گاؤں گیا کہ شاید بیوی یا سالے کو عقل آ جائے اور وہ سکینہ کو گھر لانے میں کامیاب ہو جائے، لیکن ہر بار انہوں نے دروازے سے ہی دھتکار دیا۔ ادھر زیادہ چھٹیاں لینے سے چارج شیٹ مل گئی، ادھر سے پریشان کہ ملازمت نہ چلی جائے، دوسری طرف بیوی اور بچی سے جدائی۔ رشید بھائی بالکل نڈھال ہو گئے تھے۔ میں اور میرا خاوند حوصلہ بڑھاتے تھے۔ بالآخر اس کے والد کو نوٹس مل گیا کہ دودھ پیتی بچی کو ماں سے چھین کر لے گئے ہیں۔ انہوں نے بیٹے کو فون کیا۔ رشید تعلیم یافتہ تھے، بات کو بڑھانے کے بجائے گاؤں جا کر بچی کو اس کے ماما اور نانی کے حوالے کر دیا۔ کچھ دن گزرے کہ رب نواز دوبارہ بچی کو لے کر رشید کی والدہ کے پاس آیا اور کہا کہ بچی کا خرچہ ہم کیوں اٹھائیں، پکڑو اپنی نسل کو، خود پالو۔ سکینہ کی ساس بہت پریشان تھی، بیٹے کو بار بار کراچی فون کراتی، ادھر رشید بھائی کو چھٹی نہ ملتی۔ بالآخر یوں ہی 2 سال گزر گئے۔ آخر میرے خاوند ساتھ گئے، سکینہ کے بھائی اور والدہ سے بات کی، تب انہوں نے کہا کہ ہماری لڑکی کو بس آزاد کر دے، ہم بچی آپ کو سونپتے ہیں اور کبھی اس کو لینے نہیں آئیں گے۔ میرے شوہر نے ان سے اسٹیمپ پیپر پر تحریر لکھوا لی اور رشید نے سکینہ کو آزاد کر دیا۔ کہنے کو بچی لے کر طلاق تو دے دی، مگر بیوی سے بہت محبت تھی۔ وہ نڈھال اور صدمے میں تھے۔ ہم نے سہارا دیا، سمجھایا کہ جب ان لوگوں کا منشا ہی لڑکی کو بسانا نہیں ہے تو تم کیسے زبردستی بسا پاؤ گے؟ اگر بیوی کو تمہارا خیال ہوتا تو بچی کو دادی کے سپرد کرنے کے بجائے خود تمہارے پاس آ جاتی۔ تم میں کچھ کمی نہیں، کسی اور گھرانے میں اچھی لڑکی مل جائے گی، دوسری شادی تو تمہارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں، جبکہ بیٹی تمہاری اپنی والدہ کی گود میں پل رہی ہے۔ رشید کی والدہ نے بہت چاہا کہ وہ دوبارہ شادی کر لے، لیکن اس کا دل اب گاؤں والوں سے کھٹا ہو چکا تھا۔ اس نے گاؤں میں شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ایک دن ان کی والدہ کا فون آیا کہ تمہاری سابقہ بیوی کی دوبارہ شادی ہو رہی ہے اور بارات دور سے آئے گی، وہ شہر میں بیاہ کر جا رہی ہے۔ یہ خبر بھی افسوس کا باعث تھی، لیکن افسوس کے سوا کیا چارہ تھا
کہ اس کی بچی کی ماں نے خود طلاق کا مطالبہ کیا تھا، کیونکہ وہ تو کئی بار منانے جا چکا تھا۔ سکینہ یہی کہتی تھی، بڑے بھائی نہیں مانتے، میں کیا کروں؟ ان کی اجازت کے بغیر تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ طلاق بھی اس کے بھائیوں نے ہی طلب کی تھی، جبکہ رشید بھائی تو اس امر پر آمادہ ہی نہ تھے۔ ان کو تو سکینہ سے والہانہ محبت تھی، شاید کہ سکینہ ہی کو نہیں تھی، جبکہ اپنی ننھی بچی کی بھی قربانی بھائیوں کی خاطر دے ڈالی۔ سکینہ کی بارات دھوم دھام سے آ گئی۔ گاؤں کے ہر شخص کو یہ تعجب ہوا کہ گاؤں میں عورت کا دوسری بار نکاح تو ریت ہے کہ سادگی سے ہو، پھر یہ دھوم دھام کیسی؟ سکینہ کنواری لڑکی کی طرح بیاہی جا رہی تھی۔ بہرحال گاؤں کے چند بدخواہوں نے دولہا والوں کے کانوں میں یہ پھونک دیا کہ اتنی دھوم دھام نہ کرو، سکینہ مطلقہ ہے اور ایک بچی کی ماں ہے، اس کے سابقہ سسرال کا گھر بھی نزدیک ہی ہے، ان لوگوں کا لحاظ کرنا چاہیے۔ گاؤں کے اپنے ریت رواج ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کا لحاظ بھی رکھتے ہیں اور رواجوں کی روگردانی سے برہم بھی ہو جاتے ہیں۔ بارات لانے والوں نے ڈھول دھماکہ تو روک دیا، لیکن وہ سکتے میں آ گئے، کیونکہ ان کا لڑکا تو کنوارا تھا اور لڑکی کے بھائیوں نے بھی اس کو یہی باور کرایا تھا کہ سکینہ ایک بن بیاہی لڑکی ہے۔ بارات لوٹ جانے سے قبل معاملہ سنجیدہ دیکھ کر کچھ شریف بزرگ آگے بڑھے۔ انہوں نے لڑکے والوں کو سمجھا بجھا کر معاملے کو سنبھال لیا اور عزت سے سکینہ کی رخصتی کا ماحول بنا دیا۔ وہ تو رخصت ہو گئی، مگر گاؤں کے لوگوں کو رب نواز اور اس کے بھائیوں کے جھوٹ پر بہت غصہ آیا۔ یہ اس کے مخالف لوگ تھے، ہر حال میں ان کے جھوٹ کا پول کھولنا چاہتے تھے۔ ان کے پیٹ میں مروڑیں اٹھ رہی تھیں کہ متعلقہ سکینہ کو کنواری بتا کر اس کے میکے والوں نے بیاہ لے جانے والوں کی آنکھوں میں دھول کیوں جھونکی۔ سکینہ کے سسرال دور شہر میں تھی، ورنہ شاید ان لوگوں کا وار چل جاتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بات ٹھنڈی پڑ گئی اور پھر لوگ اس امر کو بھول بھال گئے۔ 2 ماہ تک اس کے بھائی بہن کو لینے نہ گئے تاکہ مخالف گاؤں والوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ 2 ماہ بعد وہ پہلی بار بہن کو لینے گئے۔ جب وہ 15 دن بعد میکے میں رہ کر سسرال جانے لگی تو اس کے بد فطرت بڑے بھائی رب نواز نے کہا، بہن دور کا معاملہ ہے، ہم ہر وقت تو تمہاری خبر گیری نہیں رکھ سکتے، اور یہ غیر لوگ ہیں، بہتر ہے اپنا زیور جو پہن کر آئی ہو یہیں رکھ جاؤ، تمہاری امانت ہے۔ ان لوگوں میں رچ بس جاؤ، 1-2 بچے ہو جائیں تو زیور بے شک لے جانا۔ بہن بیچاری نے تو بڑے بھائیوں کی ذہنی غلامی میں ہی پرورش پائی تھی، اس نے زیور اتار کر بھائی کے حوالے کر دیا۔ سسرال میں ایک روز کسی رشتہ دار کی شادی میں جانا تھا۔ ساس نے کہا، سکینہ وہ تمہارا زیور کدھر ہے؟ اسی دن کے لیے تو زیور بنواتے ہیں کہ شادی بیاہ اور خوشیوں کی تقریبات میں پہنا جائے، تم سہاگن ہو، چوڑیاں، لاکٹ، لونگ، بندے ہر شے ہی اتار کر رکھتی ہے، آج سارا زیور پہن کر شادی میں جانا ہوگا۔ تب سکینہ کو بتانا پڑا کہ وہ تو بڑے بھائی کے پاس امانت رکھا ہوا ہے۔ ساس نے اپنے شوہر اور بیٹوں کو مطلع کیا اور سب نے کہا کہ اب کے جانا تو میکے سے اپنا تمام زیور لے کر آنا۔ یہ کیا تک بنتی ہے کہ زیور میکے میں رکھوا دیا ہے؟ بہرحال انہوں نے بہو پر زیادہ سختی نہیں کی، بس ایک موقع دیا کہ اس بار جائے گی تو لے آئے گی۔ سکینہ نے بھی یقین دلایا کہ ہاں جاؤں گی تو ضرور لے آؤں گی۔ ساس نے اس کو اپنا زیور پہنایا اور شادی میں ساتھ لے گئیں۔ وہ میکے آئی، بھائی اور بھاوج سے زیورات کا تقاضا کیا، تب رب نواز نے جواب دیا کہ ہم تیرا زیور کھا نہیں جائیں گے، بس ذرا ان لوگوں کو دبکانے کو رکھا ہے کہ تم سے بدسلوکی کرتے وقت کچھ سوچیں اور دبے رہیں۔ وہ بولی، بھائی ابھی تک تو ان لوگوں نے مجھ سے کوئی بدسلوکی نہیں کی، وہ ٹھیک لوگ ہیں، اب کیوں کرنے لگے؟ یہ تو تم ایسے ہی کہہ رہی ہو نا، میں جانتا ہوں، تاکہ میں تم کو زیور حوالے کر دوں، اگر نہیں کرتے بدسلوکی تو آئندہ کی کیا ضمانت ہے کہ نہیں کریں گے؟ ذرا سا اور مجھے ان کو دیکھ پرکھ لینے دو۔ یہ عجیب بات تھی، ادھر وہ بھائی کو نہ سمجھا سکتی تھی، ادھر سسرال والوں کو کیوں کر سمجھاتی؟ وہ بہت پریشان تھی۔ جب واپس سسرال گئی، ساس نے سوال کیا، کیا زیور لے آئی ہو؟ وہ بولی، بھائی نے کہا ہے کہ دوبارہ آؤں گی تو دے دے گا۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ تمہارا بھائی تو مجھے بدنیت آدمی لگتا ہے، ورنہ اس طرح سے اسے بہن کے زیور رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس بات کی کوئی تک نہیں بنتی۔ زیور تو ہم نے شادی پر تم کو پہنائے تھے، تمہارے میکے کو نہیں۔ جو وہ دبائے بیٹھا ہے، اس دفعہ حوصلے سے کام لیا ہے، آئندہ زیور نہ لائیں تو یاد رکھنا تمہاری اس گھر میں جگہ نہیں ہوگی۔ سال بھر تک وہ میکے نہ گئی کہ جاؤں گی تو بھائی کوئی تنازع کھڑا کر دے گا، پھر واپس کس منہ سے سسرال آ پاؤں گی؟ پہلے ہی ایک گھر اجڑ چکا تھا، بچی جدا ہو گئی تھی، بھائی نے جھوٹ بول کر غیر شادی شدہ بتا کر دوبارہ شادی کرائی۔
इन लोगों को ये भी इल्म नहीं कि एक बच्ची भी है। इस डर से अपने जिगर के टुकड़े से न मिलती कि फिर ससुराल वालों को कान हो जाएंगे और वो उनकी नजरों में जलील हो जाएगी। बेचारी सकीना के दूसरे शौहर से औलाद भी ना हुई थी। वो बेटी को याद कर कर के अंदर ही अंदर कुढ़ती थी। ऊपर से रब नवाज ने जेवर छीन कर गोया उसे बेमौत ही मार डाला। माँ बहुत बीमार हो गई। उसने फोन कराया कि आकर मुंह देख जाओ। उसकी सास ने भी कहा कि सकीना को भेज दें, मैं करीबुल मर्क हूँ। उसने तरस खाकर बहू को मैके जाने का इंतजाम करा दिया, लेकिन ताकीद की कि इस बार जेवर लेकर आना। माँ की वफात हो गई। वो एक माह मैके में रही। भाई से मिन्नतें करती रही कि जेवर दे दो, ये मेरे ससुराल के हैं, लेकिन वो टस से मस ना हुआ। कहने लगा तुम जाओ, मैं चंद दिन बाद आकर खुद तुम्हारी सास के हाथ में दूंगा ताकि सनद रहे कि जेवर दे दिए हैं। ऐसे तो तुमसे जेवर लेकर बहतानबाजी भी कर सकते हैं कि तुमने जेवर नहीं दिए। दोबारा मुतालबा कर दिया तो हम कहाँ से भरेंगे। सच है, बदनीयत आदमी बदनीयत ही होता है। किसी के वहमो गुमान में भी वो बात ना थी जो कि रब नवाज के अंदेशों में थी। वो जानबूझकर बदनीयत हो गया था, क्योंकि बदफितरत जो था। सकीना एक ऐसे इम्तिहान में आ गई कि जीते बनती थी और न मरते। मैके कब तक बैठी रहती। देवर लेने आ गया। वो जाने को तैयार हो गई, लेकिन यही खौफ दामनगीर था कि घर पहुंचकर सास को क्या जवाब देगी, जो उसके साथ हुस्न सलूक से रहती है। खावन से भी कोई तकलीफ ना थी। नाहक ही भाई ने उसको आजमाइश में डाल दिया। वो औरतों के डब्बे में रेल की खिड़की के पास सोचों में गर्क बैठी थी और देवर मर्दाना डब्बे में सवार था। सफर गुजर चुका था और जूं जूं स्टेशन करीब आ रहा था उसका दिल अजीब से वसवसों में डूबा हुआ था। एक स्टेशन रह गया था। गाड़ी रुकी तो वो कुछ देर तक सोचों में गर्क रही। देवर ने खिड़की के पास आकर पूछा, भाभी कुछ खाने पीने को चाहिए? उसने नफी में सर हिला दिया। वो वापस अपने डब्बे में चला गया तो सकीना सीट से उठकर दरवाजे तक आ गई और फिर रेल से उतर गई। तभी रेलगाड़ी ने सीटी बजा दी। तेजी से सकीना पटरी की तरफ भागी और रेल चलने से 2-3 सेकंड पहले वो पटरी पर दौड़ने लगी। इतने में रेंगती हुई रेल ने रफ्तार पकड़ी थी और सकीना उसके पहियों में घसीटती हुई लहू लुहान हो गई। जरा आगे जाकर ड्राइवर ने रफ्तार धीमी की। गाड़ी रुक गई। पहियों ने सकीना को कब साबित और सालिम रहने दिया। लहू से भरे टुकड़े पटरी के दोनों तरफ पड़े थे। देवर जब ठहरी हुई ट्रेन की खिड़की के पास आया, सकीना के करीब बैठी औरत ने उसे बता दिया कि तुम्हारी भाभी मेरे सामने ही उतरी थी। फिर रेल की पटरी की तरफ भागने लगी। शोर मच गया। देवर ने जाकर भाभी के मस्त शुदा चेहरे से उसे पहचान लिया। यूं ही खबर जंगल की आग की तरह चार सू फैल गई कि एक औरत ने चलती रेल के नीचे आकर खुदकुशी कर ली। शायद कि उसका जहनी तवाजुन खराब था। ससुराल वालों ने आधी अधूरी लाश वसूल की और सकीना के मैके फोन करके हाल बता दिया। गांव में कोहराम मच गया। रशीद की वालिदा उसकी मैयत पर गई। बच्ची भी उंगली पकड़े साथ थी, मगर उस मासूम को क्या खबर कि चारपाई पर जो औरत चादर ओढ़े लेटी है वही उसकी माँ है। रशीद की वालिदा ने जब ये अहवाल फोन पर बेटे को बताया तो वो फूट फूट कर रो रहा था। आज हमको पता चला कि भाई रशीद अपनी साबिका बीवी से किस कदर मोहब्बत करते थे। वो हाल दिल किसी पर जाहिर न करते थे, लेकिन दिल वो मस्कन है कि एक बार कोई अगर इस पर कब्जा कर ले तो फिर कभी वो इससे दस्तबरदार नहीं होता। सकीना ने भी रशीद के दिल पर ऐसा कब्जा किया था कि वो तो इस दुनिया से चली भी गई, मगर उसकी याद आज भी उनको अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।